نکالا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ محرم الحرام کا پاک مہینہ جو ہے وہ قریب ہے، چند ایام کے بعد وہ مہینہ جو ہے وہ شروع ہو جائے گا، جس میں اہل بیت طہار پر کائنات کا ہر ظلم جو ہے وہ ڈھایا گیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے ویڈیو دیکھنے کے لیے وقت نکالا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ محرم الحرام کا پاک مہینہ جو ہے وہ قریب ہے، چند ایام کے بعد وہ مہینہ جو ہے وہ شروع ہو جائے گا، جس میں اہل بیت طہار پر کائنات کا ہر ظلم جو ہے وہ ڈھایا گیا۔ میرے امام کو، میرے مظلوم امام کو، میرے مولا امام حسین علیہ السلام اور ان کے پاک خانوادے کو بے دردی کے ساتھ کربلا کے صحرا میں شہید کر دیا گیا، اور میرے مولا کی پاک ذریت پر وہ ظلم ڈھائے گئے کہ جیسا کہ امام جعفر الصادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جتنا ظلم مسلمانوں نے ہم پر اس لیے کیا کہ ہم پر اللہ پاک کی آیت اتری تھی، اللہم اذھب اللہ عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی۔ مولا فرماتے ہیں کہ صرف اس آیت میں کہ اللہ پاک نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ میں رسالت کا تم سے کچھ بھی نہیں مانگتا سوائے یہ اجر مانگتا ہوں کہ میری اولاد سے محبت کرنا۔ تو مولا فرماتے ہیں کہ اس وجہ سے مسلمانوں نے ہم پر اتنے ظلم ڈھائے کہ اگر اللہ خدا نہ خواستہ ہم سے نفرت کا حکم دیتا تو شاید مسلمان جو ہے وہ اتنے ظلم ہم پر نہ ڈھاتے۔ تو سب سے پہلے خدا کے لعنت ہو کربلا کے پاک شہداء کو شہید کرنے والے مولانوں پر، یزید پر لعنت، ابن زیاد پر لعنت، اس کے ناپاک لشکر پر لعنت، اور درود و سلام و محمد وآل محمد کی پاک آل پر۔ تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ زیارت امام حسین علیہ السلام کا بہت بڑا ثواب ہے۔ پوری دنیا سے زائرین کرام کربلا معلیٰ جو ہے وہ روانہ ہو رہی ہے کہ جا کر عاشورہ جو ہے وہ کربلا امام حسین علیہ السلام کے روزے پر کرے۔ اور بے شک جیسا کہ امام جعفر الصادق علیہ السلام کا فرمان ہے کہ میرے دادا امام حسین علیہ السلام کی ایک مرتبہ زیارت کرنا 70 مقبول حجوں کا ثواب ہے، وہ حج جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کی ہو۔ پھر صادق آل محمد فرماتے ہیں کہ جس نے میرے دادا امام حسین علیہ السلام کے حق کی معرفت کو سمجھتے ہوئے میرے دادا کی زری کا طواف کیا، وہ یوں ہی سمجھے کہ اس نے عرش پہ جا کے اللہ کی زیارت کی ہے۔ پھر حضرت امام حسین علیہ السلام خود فرماتے ہیں کہ اے میرے شیعو، نمک سے روٹی کھا لینا، نمک سے روٹی کھا لینا، پر میری زیارت کو ترک نہ کرنا، اور میری زیارت کو آؤ تاکہ تم کربلا، تاکہ تم جنت کے رستوں سے واقف ہو سکے۔ کربلا جو ہے وہ جنت ہے، ٹھیک ہے، جنت کا ٹکڑا ہے کربلا۔ تو اللہ ہم سب کو زیارت کربلا مولا جو ہے نصیب کرے۔ تو جو زائرین جا رہے ہیں زیارت امام حسین علیہ السلام کرنے کے لیے، میں ان سے درخواست کروں گا کہ میرے لیے بھی دعا کیجیے گا، اور جو نہیں جا رہے یہ ویڈیو میں ان کے لیے بنا رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ ہر مومن کے دل میں حسرت ہے کہ ہم جب کربلا مولا جائیں اور امام حسین علیہ السلام کی زیارت کریں۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں، اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، اگر آپ اس سال جو کربلا معلیٰ نہیں جا رہے، ٹھیک ہے، اگر آپ زیارت پر کسی وجہ سے نہیں جا رہے، آپ کو پر پیسے نہیں ہیں، وسائل نہیں ہیں، پہلے تو دعا ہے کہ اللہ آپ کے اسباب پیدا فرمائے، آپ کربلا مولا کی زیارت کو ضرور جائیں۔ پر اگر آپ کسی بھی وجہ سے آپ زیارت امام حسین علیہ السلام پر نہیں جا پا رہے اور آپ کے دل میں تڑپ ہے، آپ اپنے مولا کی زیارت کرنے کے لیے جانا چاہتے ہیں، میں کہتا ہوں آپ گھر کے اندر بھی حضرت امام حسین علیہ السلام کی زیارت کا ثواب حاصل کر سکتے ہیں۔ یعنی ایک انسان جو کربلا مولا جا رہا ہے
وہ ذریعے امام حسین علیہ السلام کو جب چھو کر مولا کے ذریعے کو چوم کر دعائیں مانگ رہا ہے، وہی روحانیت، وہی اجر و ثواب آپ کو گھر بیٹھے مل جائے تو جی ہاں، میں آج آپ کی بارگاہ میں وہی عمل لے کے آیا ہوں کہ اگر آپ نے اس عمل کو کیا تو انشاءاللہ 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 ٹھیک ہے، اس عمل کرنے کے بعد آپ بھی انہی زائرین میں شمار کیے جاؤ گے جنہوں نے حضرت امام حسین علیہ السلام کی زیارت کربلا مولا میں جا کے کی ہے۔ بالکل گھر بیٹھے، چاہے آپ مرد ہیں، چاہے آپ عورت ہیں، چاہے آپ بچے ہیں، چاہے آپ کوئی، آپ گھر بیٹھے آپ زیارت امام حسین علیہ السلام کا اجر و ثواب حاصل کر سکتے ہیں۔ ابھی ویڈیو ڈالنے کا مقصد بھی یہ ہے کہ تاکہ آپ پہلے سے تیاری جو ہے وہ کر سکیں۔ ٹھیک ہے، کرنا کیا ہے؟ کرنا آپ نے یہ ہے، یکم محرم الحرام، ٹھیک ہے، یکم محرم الحرام کو پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے اپنا 1، 2 یا 3 مخصوص ہم نے سیاہ لباس، ٹھیک ہے، اپنے مخصوص کر دینے آپ نے، ٹھیک ہے، انہی کو دھونا ہے، انہی کو پہننا ہے، ٹھیک ہے، رنگ برنگے کپڑے آپ نے نہیں پہنے۔ کتنے دن؟ ٹھیک ہے، یکم محرم سے لے کر 20 صفر تک، یعنی چہلم مظلوم کربلا تک، یعنی یکم محرم سے 20 صفر تک آپ نے وہ 3-4 سوٹ جو ہوں گے وہ کالے ہونے چاہیے، کالے سوٹ کے علاوہ آپ نے کوئی اور سوٹ نہیں پہننا، ٹھیک ہے، ایک بات۔ دوسری بات، یکم محرم سے لے کر 20 صفر تک آپ نے گوشت کسی قسم کا بھی نہیں کھانا، حتیٰ کہ تبرک میں بھی اگر گوشت آپ کو مل رہا ہے آپ نے نہیں کھانا، ٹھیک ہے، ہاں دودھ پی سکتے ہیں، گوشت نہیں کھانا آپ نے، ٹھیک ہے۔ یکم محرم سے لے کر 20 صفر تک مسکرانا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یکم محرم سے لے کر 20 صفر تک کوشش کرنا ہے کہ زیادہ تر وقت اگر آپ جتنا بھی گریہ کر سکے گریہ کرنا ہے۔ ہاں مجلس امام صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ جائیں، مولا کے مجلس آپ سنیں، پر اپنے عمل کے وقت آپ نے مجلس میں بھی نہیں جانا، آپ نے اپنے گھر میں یہ عمل کرنا ہے، ٹھیک ہے، یا جہاں پہ بھی آپ عمل کر رہے ہیں وہ آپ نے مخصوص ٹائم آپ نے اس عمل کے لیے رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ مجلس کے بجائے عزاداری مظلوم کرب و بلا کرے، ماتم کرے، زجیب کرے، سب کچھ کرے، ٹھیک ہے۔ 5 وقت کی نماز کی پابندی بھی آپ کی ہونی چاہیے، تہجد پڑھے تو اور بھی زیادہ بہتر ہے، ٹھیک ہے۔ رات کو جاگ کر اگر یاد امام حسین، یاد کرب و بلا اور شہداء کی یاد میں گزارے زیادہ بہتر ہے۔ کرنا یہ ہے، یکم محرم سے آپ نے اس عمل کو شروع کر دینا ہے۔ جیسے چاند نکلے، جیسے چاند نکلے، اعلان ہو جب چاند نکل آئے وہیں سے آپ نے عمل شروع کر دینا ہے۔ اچھا اس میں ایک چیز، مرد حضرات جو ہوں گے ان کے لیے شرط ہے کہ ان کے سر کے اوپر کوئی چھت نہیں ہونی چاہیے۔ ہاں عورتیں کھلے آسمان کے نیچے، ویسے رات کو کسی کے نظر نہیں پڑتی، اگر عورتیں بھی حجاب وغیرہ کر کے چھت کے اوپر کریں تو زیادہ بہتر، پر اگر کمرے کے اندر بھی کریں تو کمرے کے اندر بھی جب کریں تو کوشش کریں کہ لائٹس وہ آف رکھیں، آف رکھیں لائٹ، ٹھیک ہے۔ جس طرح وہ شام غریبہ کا ایک منظر ہوتا ہے نا جو آپ اپنی مجالس کے اندر برپا کرتے، اس طرح کا ماحول ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ آپ کے نزدیک شور شرابہ بالکل ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ گانا آپ نے نہیں سننا، یکم محرم سے 20 صفر تک کسی قسم کا بھی، غلطی سے بھی آپ کے کان میں کوئی گانے کی آواز نہ جائے، جھوٹ نہیں بولنا، غیبت نہیں کرنی، بالکل ٹھیک ہے، پاک صاف ہو کے زیادہ گفتگو بھی کسی سے نہیں کرنی، ٹھیک ہے۔ ذکر محمد والے محمد والا تو علیحدہ بات ہے، وہ زیادہ ثواب ہے، ٹھیک ہے۔ مرد حضرات کے لیے سر کے اوپر چھت جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، کھلے آسمان کے نیچے کریں۔ اچھا اور کرنا ہے گھر کی چھت کے اوپر، یا امام بارگاہ کی چھت بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، یا کسی آپ کسی بھی جگہ پہ چھت کے اوپر، گھر کے اندر کریں تو زیادہ بہتر ہے، یعنی ایک جگہ پہ آپ کر سکیں نا، یعنی کہ آج یہاں پہ کیا تو کل کہیں ہو تو پرسوں کوئی، ایسا نہیں، ایک جگہ پہ آپ کریں۔ اچھا عشاء کی نماز کے بعد آپ نے عمل کرنا ہے۔ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد آپ نے کھڑے ہو جانا ہے، ٹھیک ہے، کھڑے ہو کر آپ نے حضرت امام حسین علیہ السلام کی ذریعہ مبارک کی طرف، مولا کے روضے کی طرف رخ کرنا ہے۔ اب آپ کہتے ہیں بھی ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ مولا کی جو قبر مبارک، مولا کا جو روضہ مبارک ہے کربلا مولا جو ہمارے گھر سے کس سمت میں، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ آپ کا گھر
ٹھیک ہے، جہاں پہ بیت اللہ ہے، یعنی بیت اللہ جس سمت میں ہے، یعنی آپ جہاں بھی جب نماز پڑھ رہے ہیں، بیت اللہ جس سمت میں ہے آپ نے اس سمت میں کھڑے ہو جانا ہے. اس سمت کی دائیں جانب جب آپ رخ کریں گے تو وہ کربلا مولا اس طرف ہوگی. پوری دنیا میں یہ قانون ہے کربلا مولا کا. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. یعنی آپ مثال کے طور پر ابھی میں ویڈیو بنا رہا ہوں تو آپ کی طرف ہے بیت اللہ، ٹھیک ہے، تو دائیں جانب اس طرف ہے مولا کا روزہ، تو میں اس طرف رخ کر لوں گا. ٹھیک ہے، اور میں کھڑے ہو کر ایک مرتبہ زیارت عاشورہ تلاوت کروں گا. ٹھیک ہے، اور زیارت عاشورہ میں جب آئے گا نا اللہم ارزقنی شفاعت الحسین یوم الورود، اس کو ہم 100 ٹائم پڑھیں گے، 100 مرتبہ پڑھیں گے. ٹھیک ہے، پڑھنے کے بعد 3-4 مرتبہ پہلے ضرور پڑھ لیں، 3-4 مرتبہ بعد میں ضرور پڑھ لیں، یا 11 مرتبہ پڑھ لیں، 7 مرتبہ پڑھنا آپ کی مرضی کی بات ہے. پڑھنے کے بعد ٹھیک ہے جو بھی آپ کی دعائیں ہیں وہ دعائیں آپ مانگے. یہ پہلے دن کا عمل آپ کا مکمل ہو گیا. ٹھیک ہے، دوسرے دن بھی آپ نے اسی طرح کرنا ہے، تیسرے دن بھی آپ نے اسی طرح کرنا ہے، چوتھے دن بھی آپ نے، 5ویں دن میں، 6ویں دن، 7ویں، 8ویں دن. ٹھیک ہے، یکم محرم سے 20 صفر تک آپ نے اسی طرح جو عمل کرنا ہے، ایک دن بھی آپ نے مس نہیں کرنا. ان 50 دن ہوں گے نا، ان 50 دنوں میں آپ نے گوشت نہیں کھانا، رنگ برنگے کپڑے نہیں پہننے. ٹھیک ہے، مسکرانا آپ نے نہیں ہے. ٹھیک ہے، بالوں پہ تیل آپ نے نہیں لگانا. ٹھیک ہے، اور اس کا کیا کہتے ہیں، صاف رہنا، پاک صاف رہنا، گانے آپ نے نہیں سننے، میوزک آپ نے نہیں سننا. ٹھیک ہے، اور کسی سے لڑائی جھگڑا نہیں کرنا، بات چیت بھی زیادہ نہیں کرنی. ٹھیک ہے، اور 5 نماز کی پابندی لازمن کرنی ہے، کہ نماز بھی آپ کی مس نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، تہجد بھی پڑھے تو زیادہ بہتر ہے. عزاداری امام حسین السلام کرنی ہے، زنجیر چلانی ہے، ماتم کرنا ہے، گریہ امام حسین السلام میں زیادہ تر وقت جو ہے وہ گزارنا ہے. 20 سفر. اور ایک بات اور، کوشش یہ کریں ان 50 دنوں میں بیوی کے پاس بھی اگر آپ نہ جائیں تو وہ زیادہ بہتر ہے. ٹھیک ہے، ان 50 دنوں میں. اچھا، 20 سفر کو جب آپ کا عمل مکمل ہو جائے گا، ٹھیک ہے، 20 سفر کو جب عمل مکمل ہو جائے گا تو اپنی حسب توفیق آپ نظر جو بھی آپ دینا چاہتے ہیں بی بی پاک دامن، ہم تو یہی کہتے ہیں لاہور بی پاک دامن چل جاتے ہیں، وہاں پہ جو بھی 1 دیگ 2 دیگ 3 دیگ یا مٹھائی جو بھی نظر مولا کی آپ دیں. ٹھیک ہے، یا آپ کی عمل مکمل ہو چکا ہے، آپ کو وہی ثواب ملے گا جو کربلا مولا حضرت امام حسین علیہ السلام کی جو ہے وہ بائی فزیکل جو گئے کربلا مولا، آپ کو وہی اجر وہی ثواب جب آپ کو گھر بیٹھے ملے گا، وہی روحانی، بالکل وہی آپ کو 70 مقبول حجوں کا جیسا مولا کی حدیث ہے. آپ بھی کربلا کے زائرین میں شمار کیے جائیں گے کہ اس سال آپ نے کربلا مولا کی زیارت کی ہے، زیارت عاشورہ کا. اور اس کے علاوہ بھی آپ کے جسمانی روحانی جتنے بھی امراض ہوں گے وہ دور ہوں گے، اور جو روزانہ آپ جو دعائیں مانگیں گے وہ دعائیں بھی آپ کی پوری ہوں گی. ٹھیک ہے، تو یہی کہا جاتا ہے کہ زیارت عاشورہ پڑھنے کے بعد کم از کم 40 مومنین کے لیے ضرور دعا مانگنی چاہیے تاکہ وہ آپ کی ہر دعا پوری ہوگی. ٹھیک ہے، آپ کو پر سیب وغیرہ کے اثرات ہے تو وہ بھی ختم ہوں گے، جادو وغیرہ کے اثرات ہے تو وہ بھی ختم ہوں گے. ٹھیک ہے، نحوستیں بھی ختم ہوں گی، اور اللہ اور محمد والے بیت اہل بیت کے اطہار کی جو شفقت بھی آپ کو ملے گی، اور کربلا کے زائرین میں آپ کا شمار کیا جائے گا. تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ملتے اگلی ویڈیو میں. خدا حافظ.